فلک میڈیا، اس چینل پر آپ کو ملیں گے علماء حق کے بیانات، قرآنی دعائیں، نعتیں اور تفسیر قرآن۔ تو سبسکرائب کیجئے فلک میڈیا۔ پیش خدمت ہے مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سرگودا میں ہونے والا بیان۔ موضوع ہے قرآن کریم اور ہماری زندگی۔ تاریخ 23 دسمبر 2002۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مخدومی و مخدوم العلماء حضرت خواجہ خان محمد زیدہ مجدکم، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 23 دسمبر 2002 عیسوی ہم یہاں سرگودا پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ایک طویل وقفے کے بعد دنیاوی زندگی کے سفر میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات کا حسن اتفاق میسر آ گیا۔ یہ شہر میری دعوتی زندگی میں سے ان چند شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں بلا مبالغہ میری سینکڑوں حاضریاں لگ چکی ہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ایک نسل تیار ہوئی ہے میرے سامنے۔ ان کی فکری تعمیر میں کچھ میرا حصہ ہے۔ میں نے جنہیں بچہ دیکھا تھا آج ماشاءاللہ وہ بچوں والے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ آپ سے اب اگلی ملاقات حشر میں ہوگی۔ کچھ تقاضے ہوتے رہے، میں بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا رہا۔ اب یہ تجوید القرآن کے شکاریوں نے ایسا راستہ منتخب کیا کہ جہاں سے بچ نکلنا میرے بس میں نہ تھا۔ میرے مخدوم زادہ کا فون آیا، عزیز مکرم لالا عزیز احمد کا، تو انہوں نے سرگودا حاضری کے لیے اپنے الفاظ میں درخواست کی جو میرے لیے حکم کا مقام رکھتی ہے۔ تو جو دن جو وقت انہوں نے پسند کیا، میں اسی دن اسی وقت حاضری کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی میں جاتا ہوں میرے منتظم دعا کرتے ہیں کہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں میں خود اللہ سے دعا کرتا رہا کہ میں پہنچ جاؤں۔ باران رحمت کی دعائیں کئی دنوں سے ہو رہی تھیں، وہ بھی شاید آج ہی قبول ہونی تھی، تاہم ہم ادھر قبائلی علاقے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ کتنے ایجنسیاں لیندہ ترا نہ نکل جاوے بھی یہ قبائلی علاقے چ گئے سن، کتنے القاعدہ تے نہیں۔ بہرحال وہاں سے ہم آئے تو صبح جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بادلوں کا سیلاب نظر آیا مجھے آسمان کے دامن میں، تو اس وقت سے دعا کر رہا ہوں کہ ایک طویل وقفے کے بعد سرگودا جا رہا ہوں، یا اللہ آج تھوڑی سی مہلت دے دے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بادلوں نے بڑے تاریخی سٹیمنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارش کو روک رکھا ہے اللہ نے اپنے کرم سے، اور انشاءاللہ جب ہم فرض ادا کر چکیں گے تو یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ میں قرآن کے ابر کرم سے آپ کے دل کی دنیا کو سیراب کر دوں، پھر میرا اللہ آپ کے جغرافیے کو بھی سیراب کر دے۔
ہمارے عزیز قاری سراجی صاحب نے آج کی اس ملاقات کو کیا عنوان دیا بھائی؟ قرآن کریم اور ہماری زندگی۔ بہت ضروری ہے اس عنوان پر توجہ ہونی چاہیے۔ قرآن تو ہم میں موجود ہے، پھر ہمارے دکھوں کا مداوع کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری بگڑی کیوں نہیں بنتی؟ ہم آئے دن پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہماری روحانی بیماریاں کم نہیں ہوتی، بڑھتی جا رہی ہیں۔ بہت ضروری ہے اس عنوان کی طرف متوجہ ہونا، آپ کا، میرا، پوری امت کا۔ قرآن تو بوڑھا نہیں ہوا بھائی، اس پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کہ 1400 سال کا طویل سفر کر کے آپ تک پہنچا ہے، اس کی جوانی جوں کی توں ہے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے، بارش جب برستی ہے تو اس کی بوند، اس کا قطرہ منہ کھلے سیپ میں جائے تو موتی بنتا ہے، وہی بوند، وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے۔ قطرہ وہی ہے، ظرف مختلف ہے۔ سیپ کے منہ میں گیا تو موتی بنا، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا۔ کماء المطر فی الاصداف درا وفی فم العصائی صار سما۔ قرآن کا یہی حال ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کو ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے۔ جس طرح کا ظرف ہوگا اسی طرح کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ مجھ سے مغرب میں ایک نوجوان نے بڑی بے قراری سے پوچھا، قرآن بھی وہی ہے ہمارے پاس موجود ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے پاس موجود تھا؟ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، لیکن وہ تو پیغام دیتے تھے تو ہوائیں مانتی تھی، ان کی تحریر دریا تسلیم کرتے تھے، ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے کانپتی ہوئی زمین پرسکون ہو جاتی تھی، ان کا حکم درندے مانتے تھے، ہمارا کہنا تو بیویاں بھی نہیں مانتی، اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ بائی چوائس مسلمان تھے، ہم بائی چانس مسلمان ہیں۔ قرآن کریم
دو حصے میرے سامنے ہیں اس وقت کتاب اللہ سے. ان هذه تذکرہ، یہ تذکرہ ہے. تذکرہ کا جو مفہوم ہے اس پر ترجمہ کرنے والوں نے، قرآن کریم کی تشریح کرنے والوں نے مختلف آراء نقل کی ہیں. میں ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے. فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس سے اجالے حاصل کرے، روشنی سمیٹے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لے. روشنی کا یہی کام ہوتا ہے نا بھائی. اندھیرے میں جو ہی آپ نے ٹارچ جلائی، جو ہی آپ نے چراغ روشن کیا، تو جو چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ نظر آنے لگی. قرآن وہ روشنی ہے جو اللہ کی معرفت کا راستہ دکھاتا ہے. اللہ کی معرفت کا راستہ دکھاتا ہے. میں نے بہت بڑے بڑے تونگر بلینر ایسے دیکھے ہیں کہ جنہیں خواب آور گولیوں کے بغیر نیند نہیں آتی. پھر وہ خواب آور گولیاں بھی کچھ عرصے تک کام کرتی ہیں، پھر وہ کام نہیں کرتی. ڈاکٹر حضرات، ایک اسٹیج آتا ہے کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے سوری، اب میں آپ کو کوئی ایسی نیند لانے والی دوائی دینے سے معذور ہوں، میرے پاس کوئی ایسی دوائی اب نہیں رہی، ساری دوائیاں استعمال کر چکا ہوں، آپ ان سب کے عادی ہو گئے ہیں، آپ کو نیند لانے والی کوئی دوائی میں نہیں دے سکتا. ایک اسٹیج ایسا آ جاتا ہے. مریض کی بات کو چھوڑیے، پہلے ڈاکٹر کی سنیے. وہ امراض قلب کا جو عالمی شفاخانہ ہے رائل، ایک ڈاکٹر نے وہاں اپنی کہانی سنائی کہ جرمنی میں میرے پاس ایک دن 10-12 آدمی اکٹھے آئے، میں سمجھا تھوک میں مریض آ گئے. بھائی ڈاکٹر کی دکان پہ جو جائے گا تو ڈاکٹر تو اس کو مریض ہی سمجھے گا نا جی. تو پہلے سے موجود مریضوں کو دیکھ چکا تو ان حضرات سے پوچھا، وہ آ کر بیٹھ گئے تھے بینچ پر یا کرسیوں پر، جو چیز بھی تھی. آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ مریض نہیں تھے، وہ محمد الیاس کی دعوت و تبلیغ کے نمائندہ مبلغین اسلام تھے. پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو امیر صاحب نے کہا الحمدللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم آپ کا علاج کرنے آئے ہیں. اب ڈاکٹر کو اگر کوئی یہ کہہ دے میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، یہ تو اس کی انسلٹ ہے. اس نے کہا بھائی میں تو فٹ ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں. امیر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جسمانی طور پہ فٹ ہوں گے، بی پی بیلنس ہوگا، کولیسٹرول ٹھیک ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ہم آپ کا روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں، روحانی بیماری کا علاج کرنا. اب یہ جو روحانی بیماری ہے، روحانیت،
یہ مغرب کی ڈکشنری میں ہے نہیں، وہاں صرف میٹر ہے، میٹر، میٹیریلزم. تو ڈاکٹر نے کہا وٹ روحانیت؟ روحانیت کیا ہوتا ہے؟ امیر صاحب نے سمجھانے کے لیے اس کو کہا آپ کا دل بیمار ہے ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے دل کا علاج کرنا چاہتے ہیں. ادھر تو پرا نکل گیا، چاہتا ہو مائی ہارٹ، نو 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 نو، میرا دل ٹھیک ہے. ان کے دل کو بیمار کہا جائے تو یہ بیچارے بہت گھبرا جاتے ہیں. امیر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، آپ بے چین رہتے ہیں. یعنی اتفاق سے تکا لگ گیا امیر صاحب کا، اور بالکل ایسا ہی تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا ایگزیکٹ، بالکل یہی حال ہے. لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ بیکاز دس از مائی پرسنل پرابلم. امیر صاحب نے کہا ہم 2-3 دن سے یہاں ہیں، ہم یہاں سے گزرتے ہیں نا تو ہم آپ کی فیس ریڈنگ کرتے ہیں، چہرہ پڑھتے ہیں، تو چہرے سے اندازہ ہوا کہ آپ کسی اندرونی کرب کا شکار ہیں، اندرونی بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہیں. آپ کے چہرے سے ہمیں آپ کی اندرونی بے قراری کے نقوش ملے ہیں. اب سچ پہ آ گیا ڈاکٹر صاحب، کہنے لگا او مائی گاڈ، پہلے میں فلاں فلاں ٹیبلٹس لیتا تھا، نام بتائے، پھر میں فلاں فلاں لیکوڈ لیتا تھا، نام بتائے، پھر میں خود انجیکشن مارتا تھا، نام بتائے. اب کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی. ٹیبلٹ بھی لیتا ہوں، لیکوڈ بھی لیتا ہوں، کیپسول بھی لیتا ہوں، انجیکشن بھی مارتا ہوں، 2-3 گھنٹے نیند آتی ہے، اس کے بعد کروٹیں بدلتا رہتا ہوں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، پلیز پلیز ہیلپ می. امیر صاحب نے فرمایا انشاءاللہ انشاءاللہ وی ہیلپ یو، مگر پہلے ہم تشخیص کریں گے پھر علاج دیں گے. تشخیص پہلے ہوتی ہے نا جی. ڈاکٹر صاحب اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں، ای سی جی کرتے ہیں، کچھ اور آج کل جدید طریقے آ گئے جی. حکیم صاحب نبض دیکھتا ہے، اگرچہ اب نہ ادھر کچھ رہا ہے نہ ادھر کچھ رہا ہے. حکیم نابینا ہوتے تھے، دلی والے نابینا تھے، لیکن ایسے روشن ضمیر کہ معزز گھرانوں کی بہو بیٹیوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے. معزز گھرانے کی بہو بیٹیوں کے لیے وہ فرماتے تھے بھائی دھاگے کا ایک کونا بہن کے ہاتھ میں باندھ دو، بیٹی کے ہاتھ میں باندھ دو، ایک کونا میرے ہاتھ میں دے دو، انشاءاللہ میں سمجھ لوں گا کیا تکلیف ہے. ایک نواب صاحب کی والدہ بیمار ہوئی، وہ حکیم صاحب کو لے گیا. حکیم صاحب نے کہا والدہ کے ہاتھ میں دھاگا باندھ دو، ایک کونا مجھے دے دو. نواب نے کہا میری گپ، میرا فراڈ، دھاگے کے ساتھ کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی معلوم کرتا ہوں. ماں کے ہاتھ میں باندھنے کے بجائے بلی کے ہاتھ میں باندھ دیا اور دھاگے کا دوسرا کونا حکیم صاحب کو دے دیا. حکیم صاحب نے کچھ دیر دھاگے کو ٹٹولا، چپ کر کے دیکھا، فرمایا او اچھا اچھا، اس کو تو 2-4 چوہے دے دو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یہ بھی ایک دور گزرا ہے، نباس کے لوگ بہت زیادہ. تو تشخیص پہلے ہوتی ہے، یہ فطرت ہے. ڈاکٹر انتظار کر رہا تھا شاید ان کے پاس کوئی آلہ ہوگا تشخیص کے لیے. امیر صاحب نے جیب سے قرآن کریم نکالا، قرآن کھولا اور اس کے سامنے انگلش ترجمے والا قرآن کریم رکھ دیا.
قرآن کریم نے فرمایا الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. زر و سیم اکٹھا کرنے کی ہوس نے تمہارا سکون چھین لیا، سونا چاندی ڈھیر لگانے کے جنون نے تمہارا سکون چھین لیا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. وہ کج نصیب مارا گیا جس نے گن گن کے سونا چاندی کے ڈھیر لگائے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا ساتھ نبھائیں گے. کہاں ساتھ نبھائیں گے؟ ہزاروں کی طلب تھی، مل گئے. پھر لاکھوں کی ہوس آئی، مل گئے. پھر کروڑوں کا جنون چڑھا، مل گئے. پھر اربوں کی ہوس آئی. مرض بڑھتا گیا، جو دوا کرتا گیا. اس کا خیال یہ تھا دولت بڑھ جائے گی تو سکون مل جائے گا. نہیں بھائی، سکون کا تعلق دولت سے نہیں ہے. مچھلی کو پانی سے نکال کر کستوری کے ڈھیر میں دبا دو، مر جائے گی. جواہرات اور ہیروں میں رکھ دو، مر جائے گی. سونے میں دفن کر دو، مر جائے گی. مچھلی کو کستوری نہیں چاہیے، ہیرے نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے. مچھلی کو پانی چاہیے، چاہے گدلا مٹیالہ ہی کیوں نہ ہو، ناصاف ہی کیوں نہ ہو. جی لے گی بیچاری، بے قرار رہے گی مگر جی لے گی. اسے پانی چاہیے. دل کو سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، اس بیچارے کو ذکر اللہ چاہیے. اس لیے کہ یہ اس کا مسکن ہے. باقی تمام مخلوق میں انسان کا امتیاز ہی یہی ہے کہ اس کی تخلیق کا فلسفہ قرآن نے یہ بتایا کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی. ہم نے اس کا تسویہ کیا، اس کو بیلنس کیا، اس کا مکان بنایا، پھر ہم نے اس میں روح پھونک دی. کس میں؟ صرف انسان میں. کسی اور مخلوق کے لیے قرآن کریم یہ نہیں بتاتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی. اس کی تخلیق کے جو مراحل ہیں صرف انسان کے لیے. تو باقی جتنے حیوانات ہیں وہ کھانے پینے سے مطمئن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انسان صرف کھانے پینے سے مطمئن نہیں ہوتا. میں مانتا ہوں زیادہ کھا پی لے یا میدے لے اور ذرا شوخیاں بھی دکھاتا ہے. وہ بکری کا بچہ ماں کا دودھ پیے نا پھر اچھلتا ہے. وہ بیچاری دیکھ بھی رہی ہے، آنکھ بھی رہی ہے خاموشی نال، پتر زیادہ نہ اچھل کتے کوئی چھری نہ پوی. ہاں زیادہ نہ اچھلے. ان هذه تذکرہ. قرآن انسان کا
مرکز سے رابطہ کرتا ہے، مرکز سے رابطہ کرتا ہے۔ زبان اتنی سلیس، اتنی عام فہم، کوئی کہہ سکتا ہے میں منطق نہیں سمجھتا، کوئی کہہ سکتا ہے میں فلسفہ نہیں سمجھتا، کہا جا سکتا ہے میں اصول نہیں جانتا، کہا جا سکتا ہے مجھے طب سمجھ میں نہیں آتی، کوئی کہہ سکتا ہے میں تعمیرات سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی دعوت کے اسلوب کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کی معرفت کتب خانوں کی اور لائبریریوں کی محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن کا اسلوب دیکھیے، فرمایا لم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ ایک سوال ہوا تھا نبأ عظیم کے متعلق، عما يتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ حیات بعد الموت کیسے ہوگی؟ انسان مر جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے، اس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں، تو پھر زندگی کیسے؟ فرمایا لم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو قالین نہیں بنایا اور اس قالین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ نہیں ٹھوک دیے؟ اور ہم نے تمہیں زندگی میں رفاقتیں عطا کی ہیں، تنہا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ تنہائی تو بس ہماری شان ہے، تنہائی تو ہماری شان ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض، خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ جس نے تمہیں رفاقتیں عطا فرمائی ہیں، صرف تمہیں نہیں، دھرتی سے اگنے والی ہر چیز کو رفاقتیں عطا کی ہیں، سب کو رفاقتیں عطا فرمائی ہیں، بس میں تنہا ہوں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو کیا بنایا جی؟ سبات، سبات، نیند کو تسکین بنایا، آرام، تسکین اچھے کمرے سے نہیں ملتی، اچھے بستر سے نہیں ملتی، چنگے پلنگ تو نہیں لبدی، سونے کمرے تو نہیں لبدی۔ میں سونے کمریاں وچ رنگین پلنگاں تے نرم نرم بستر تے تڑپ دے ہوئے دولت مند دیکھے نے جڑے سکون نو لبدے سونے۔ رب نے فرمایا تہاڈا کمرہ، تہاڈا بیڈ، تہاڈیاں چادراں، سب کچھ سکون نہیں پہنچائے گا جے میں نیندر دی دولت عطا نہ فرماواں تے نیندر بازاروں نہیں لبدی، او دی رحمت نال ملدی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ
سباتا وجعلنا الليل لباسا تے رات تواڈے عیباں تے پردہ پا چھوڑ دیے وجعلنا النہار معاشا دن میں نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا. رات کتنے وقت کے لیے آ رہی ہے؟ کتنے؟ 8 گھنٹے، 14 گھنٹے، دن 10 گھنٹے، 8 گھنٹے. نہ رات 14 گھنٹوں کے لیے آتی ہے، نہ دن 10 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے آتا ہے. سرگودا والوں، رات بھی اتنے وقت کے لیے آتی ہے جتنا تجھے ضرورت ہے، اور دن بھی اتنے وقت کے لیے حاضری دیتا ہے جتنا تجھے ضرورت ہے. اور میں نے کسی شے کا پتہ کوئی نہیں. یہ گھنٹے اور منٹ تو تیرے میرے ہیں. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. پاک ہے وہ، پاک ہے جس نے آسمان کے دامن میں بروج سجائے، سراج منیر سجائے، نا سراج بنایا اور قمر منیر. اچھا، اہل نظر کے لیے ایک بات کہتا ہوں. قرآن نے قمر کو منیر کہا ہے، شمس کو نہیں. سراج کو کیا کہا ہے؟ وہاج. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. اور وہاج کے کیا معنی ہے؟ شدید گرم گرم روشنی والا. ایک جگہ قرآن کریم نے سراج منیر کی اصطلاح استعمال کی ہے. وہ سراج منیر اس سراج کے لیے نہیں ہے، وہ آسمان ہدایت کا سراج منیر ہے. سراج تو وہاج ہے، اس کی روشنی میں گرمی ہے. منیر قمر کے لیے آیا ہے، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہوتی ہے. چاند کی روشنی سورج کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. جب رحمت عالم کے لیے استعارہ استعمال ہوا تو روشنی کی وسعت کے حوالے سے قرآن نے سراج تو کہا، لیکن حرارت نہیں، ٹھنڈک تھی تو سراج منیر کہا. سائنس کہتی ہے زمین اور سورج کے درمیان 14 کلومیٹر 14 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 14 کروڑ کلومیٹر سورج دور کھڑا ہے، لیکن اس کے جون جولائی کی آنکھیں فرش والوں کو تڑپاتی ہیں. 14 کروڑ کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اس کی حرارت فرش پہ پہنچتی ہے. اس حسن اتفاق پہ قربان جائیے کہ 1400 صدیاں گزر جانے کے باوجود، 1400 سال گزر جانے کے باوجود میرے سراج منیر کی رحمت بھی قرہ ارض پہ پہنچ رہی ہے. شدت اور حرارت کے ساتھ نہیں، ٹھنڈک اور رحمت کے ساتھ پہنچ رہی ہے. وآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ. بادل تھوڑا تھوڑا نا وہ سپرے کر رہے ہیں. مجھے کاشن مل رہا ہے، جلدی نمٹاؤ، ہم نے ڈیوٹی ادا کرنی ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ
اگر کسی کے پاس دل کی آنکھیں ہیں تو اس کی معرفت کے لیے ٹھیک وقت پر رات کا جانا دن کا آنا، پھر دن کا جانا رات کا آنا، اتنا بڑا برہان ہے، اتنی بڑی دلیل ہے اللہ کی معرفت کے لیے، اتنی بڑی دلیل ہے اللہ کی معرفت کے لیے۔ والشمس تجری لمستقر لها والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اپنے ہدف کو رواں دواں ہے، سورج اپنے ہدف کو رواں، یہ سائنس والے پہلے کہتے تھے سورج ٹکا ہوا ہے زمین گھوم رہی ہے، کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے سورج چل رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں زمین چل رہی ہے۔ اب کہتے ہیں ہاں سورج بھی چل رہا ہے۔ میں ناسا گیا، وہ جو امریکہ کا دنیا کا سب سے بڑا سائنسی مرکز ہے ٹیکساس میں، دوست مجھے لے رہے کہ آپ کو سائنسی مرکز دکھائیں گے، ان کو بھی اطلاع کر دی کہ کل مسلمانوں کا پریسٹ آ رہا ہے تمہارا وزٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے مین گیٹ پہ ایک بینر لگایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ پھر ہمارے انسٹرکشن کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام ارینج کیا، اس کے لیے کمیٹی بنائی تو ہمیں لے گئے۔ پہلے انہوں نے اپنے سائنسی سفر کی تفصیلات بتائیں، اپولو 1 اپولو 2 3 4 5 6 7 8 سارے بتائے۔ پھر ایک ان کا جو اسٹیٹ سیکرٹری تھا جو بول رہا تھا، سارے کمبخت بال بڑے ہوئے، پتہ نہیں کئی سالوں سے اس نے شیو نہیں کیا، مونچھیں بھی یہاں مل گئی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا اس کا منہ کہاں ہے، جب بولتا تھا تو یہاں ہلتا تھا، میں نے کہا یہیں کہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا تھینکس فار ہولی قرآن، ہم قرآن کے شکر گزار ہیں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، الفضل 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 ما شہدت بہ الاعداء، قرآن کے ہم شکر گزار ہیں کہ تسخیر کائنات کے سفر میں قرآن کریم نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، باقی دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، لیکن قرآن کریم کی طرف ہم متوجہ ہوئے۔ قرآن کریم نے کہا چلو، اگر ستاروں تک چلو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں اترو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہنے لگے آپ کی یہ مذہبی کتاب ہے، آپ کی یہ ریلیجس بک ہے، لیکن ہم اسے دنیا کی سب سے بڑی سائنس کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اور یہ اس نے ٹھیک کہا۔ میں نے کہا پھر قرآن کی رہنمائی میں تم نے خاک کو سمجھ لیا، بانٹ کو سمجھ لیا، آگ کو سمجھ لیا، پانی کو سمجھ لیا۔ خاک، آگ، ہوا، پانی یہ عناصر اربع ہیں، انہی سے انسان بھی تشکیل پایا۔ خاک، آگ، ہوا، پانی۔ مولانا جلال الدین رومی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا خاک و باد آب و آتش بندہ خاک و باد آب و آتش، خاک و باد آب و آتش بندہ دامنو تو مردہ با حق زندہ یہ مٹی، ہوا، پانی، آگ تیرے اور میرے سامنے تو بے زبان ہیں، مرے ہوئے لگتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں یہ میرے اور تیرے سامنے بے زبان ہیں، اپنے خالق کی تسبیح کرنے والے ہیں، کبھی غفلت نہیں کرتے۔
خیر میں ذرا وہ پچھلی بات وہ جو چلی تھی نا اس میں مجھے روشنی مل رہی ہے. والقمر قدرناہ منازل منازل والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں جنم لیتا ہے پھر اس پر لڑکپن آتا ہے 6، 7، 8ویں تاریخ کو، پھر اس پہ جوانی آتی ہے 13، 14، 15ویں رات کو، پھر یہ کہولت کی طرف بڑھاپے کی طرف آتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم. پھر یہ دیوا کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح دکھائی دیتا ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کبھی چاند سے نہیں ٹکرایا، چاند کا کبھی سورج سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ سائنس کا کمال ہے یا اس کا کرم ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. میں نے کہا سائنسدانوں کو اپنے سپر پاور کو سمجھاؤ. خاک کو سمجھ لیا، ہوا کو سمجھ لیا، پانی اور آگ پر محنت کی، سمجھ لیا جہاز اڑا دیے، وائرلیس بنا دی، موبائل بنا دیے، پر تو نے ابھی تک خاک، آگ، پانی اور ہوا کے خالق کو کیوں نہیں سمجھا؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی دانش کے خمے پیچ میں الجھا ایسا، اپنی دانش کے خمے پیچ میں الجھا ایسا الجھا. آپ کے بیٹھے نا میں نے سپر پاور ہوں پتلون ڈھلی ہوئی پی ہے. خیر نہ سپر پاور ہو صاحب ہو رہی پتلون ڈھلی ہوئی پی. دعویٰ کیا تھا ہمارا سیٹلائٹ سسٹم بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے، ہم تو ہزاروں میل کی بلندی پہ ہوتے ہوئے دھرتی پہ سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں. یس وی کین لک ا اسمال تھنگ یو نو. ہوں 6 فٹ کا بندہ نہیں لبدا انہوں تو انشاءاللہ لبنا بھی کوئی نہیں. ہاں بس ذرا اللہ تینوں روشن ضمیر کر چھوڑے، اللہ تینوں روشن ضمیر کر چھوڑے. ذرا اے بیچارے تو انشاءاللہ اے صدی بش دی ضروریت دی تجہیز و تقسیم دی صدی ہے. یہ میرے الفاظ امانت ہیں، آج کی تاریخ اور وقت کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے. اس کیڑے نو جڑے برساتی کیڑے نو پر لگے ہوں نا، اسا پر لگے نو انشاءاللہ وہ پر ہاتھ جھڑا والے نے غار ثور کائنات کا سب سے بڑا سچا انسان بیٹھا تھا اور اس کی محنتوں کا ثمر اس کی رفاقت میں تھا. ہائے ہائے کیا کہہ گیا ہوں، اس کی محنتوں کا ثمر اس کی رفاقت میں تھا.
صدیق اکبر، ابو جہل اپنے اتحادیوں سمیت آ پہنچا۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول مشرکین تو آ گئے ہیں، اگر یوں دیکھیں تو ہم تو نظر آ جائیں گے۔ رحمت عالم نے تبسم کا نور بکھیرا، فرمایا ابو بکر میرا رب دیکھنے دے گا تو دیکھیں گے، تو نہیں دیکھ سکے، وہ نہیں دیکھ سکے۔ ان خنزیر کھانے والوں کو اب بھی ایمان والے نظر نہیں آئیں گے۔ ہر ڈرتا دیکھو بدبختوں کو، ایک ایسے شخص سے ڈرتا ہے جس کے پاس میزائل نہیں، جس کے پاس نیوکلیئر انرجی نہیں، جس کے پاس مملکت نہیں، جس کے پاس کوئی منظم فوج، کوئی لشکر نہیں، صرف ایمان ہے بس۔ وہ ہے بھی کسی غار میں۔ اللہ والوں کے لیے غار کی کہانی بھی عجیب ٹھہری، اللہ والوں کے لیے غار کی کہانی بھی عجیب ٹھہری۔ ایک آدمی سے ڈرتا ہے خنزیر کھانے والا، اس کا نام آ جائے تو ترا نکل جائے بس، کون آیا؟ باتھ روم ذرا پیر پھسل جا، اس کے کہنا ہے اسے بھی سازش میں لوں گی، پھر منہ تیرا لانتیوں کا لانتی نہ ہوگا، تو یہ سپر پاور ہے۔ اور وہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، خدا کی قسم بڑے سکون نال بیٹھا ہے، بڑے سکون سے بیٹھا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال کے مرحلوں سے گزر رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ یہ چند کردار منصوص ہیں، یہ اسلوب انہی کے لیے خاص ہے۔ ہم محبت میں بھی باہوش رہتے ہیں، عداوت میں بھی ہم باہوش رہتے ہیں، بے ہوش نہیں ہوا کرتے ہم، لیکن پرسکون بیٹھا ہے۔ سارا درد سر انہاں واسطے، بش صاحب واسطے، کہ انہوں نے اتحادیاں واسطے۔ آپ یقین کرو، سرگودا کے روشن ضمیروں، چند قطرے پڑ رہے ہیں اوپر سے ٹھنڈے ٹھنڈے شبنم کی طرح، گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ جو گھبرا گئے ہیں۔ بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، بیمار بھی ہوں، ڈاکٹر بولنے سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن آج میں حضرت نے جو حکم فرمایا، حضرت کے حکم کی تعمیل میں انشاءاللہ آ جو گیا ہوں، تو میں تیرے سارے قصبر نکالوں گا، ساری قضائیں ادا کروں گا آج۔ ہاں، میرا اللہ اس وقت تک بارش کو بھی روکے گا انشاءاللہ۔ میں اتنا نالائق ہوں، اتنا نالائق ہوں کہ میرا اللہ میری گزارش مانتا ہے۔ حد ہو گئی میری نالائکی کی اور حد ہو گئی اس کے کرم کی۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، سرگودا والوں، بعض تکبیر روحانیت کی زبان میں ہوا کرتی ہیں جو عرش کو چھو لیتی۔ اقبال کہتا ہے ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک خاک کیا ہوش میں تسبیح ہو مناجات۔ یہ جو ہے تسبیح ہو مناجات، اب میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن سمجھاؤں۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ آسمان کے دامن میں چاند، ستارے، سورج سب میری تسبیح کرتے ہیں، سب میری کل فی فلک یسبحون۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، دیکھتے نہیں جو کچھ آسمان و زمین میں سب میری تسبیح کرتے ہیں۔ والطیر صافات، اور پرندے باجماعت، اور پرندے باجماعت۔ کبھی کبھی ایک خاص موسم ہوتا نا جی، ایک پرندہ قطار بن کے صف بصف جاتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ وہ شاعر سارے پنجاب کے نامراد شاعر آخر اے مہجور ہے بیچارہ، مجبور جدائی کا رونا رو رہے ہے، جی آپ نامراد ہے، ہر ایک نو نامراد سمجھ گئے۔ قرآن کہتا ہے والطیر صافات، یہ رونا نہیں رو رہے، یہ تو اپنے محسن کو یاد کرتے ہیں۔ والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ، پرندوں نے کسی دارالعلوم میں داخلہ نہیں لیا، کسی مکتب میں نہیں سیکھا، رات کو چپ کرنے سے پہلے ساری دنیا میں چڑیوں کی یہی ادا ہے کہ سونے سے پہلے اس کو یاد کر کے سوتی ہیں۔ بیجنگ سے سان فرانسسکو اور ہانگ کانگ سے جزائر ویسٹ انڈیز تک قرائے ارض کا مطالعہ کیے بیٹھا ہوں سرگودا والو، مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک پرندہ بھی کافر نہیں ملا۔ ایک کافر تو کیا غافل بھی نہیں ملا۔ وہ مغرب میں ہوں یا مشرق میں، وہ اسلامی ممالک میں ہوں، صلاتہ و تسبیحہ، ساری دنیا کا مرغ اذان ضرور دیتا ہے کہ انہیں ابھی تک اذان وچ ملاوٹ بھی نہیں کی۔ اس واسطے کہ مرغ سیاست دان نہیں۔ میں آخیا مجلس عملہ نو بھی اللہ تم سلامت رکھے، ذرا ہور قریب ہو جاؤ، ہاں ذرا ہور قریب۔ امریکہ دے وفادار کوشش کر سن بھی پھر فرقہ واریت دی اگ بھڑک اٹھے، تسی ذرا قریب ہو جاؤ تے اس ملک وچ اذان اکو کر چھوڑو، خدا کا نام ہے۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہو رہا، بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ یہاں تو ادھر کی مسجد کے اذان کی کوالٹی اور ہے، ادھر کی کوالٹی اور ہے، ادھر والی کی کوالٹی اور ہے، ادھر والی کی کوالٹی اور ہے۔ بچے ماں تو کچھ دن ماں سچی اذان کے لیے تے ماں آخری ہے پتر مینوں بھی پتا کوئی نہیں ہے، مولویوں بھی کاروبار دکانداری ہے، ماں نہیں پتا۔ اذان تو ایکو کر چھوڑو۔ آپ اتفاق کرتے ہیں، میری یہ قرارداد ہے، ہاں اتفاق ہے، آپ کو ہونی چاہیے نا کہ جی سارا عشق نہیں قابو آتا، وہ تیرا عشق یہ سارا لاؤڈ اسپیکر یا عشق، لاؤڈ اسپیکر ختم ہو جائے عشق بھی ختم۔ یقین فرماؤ افطاری والی جڑی اذان ہے اس عشق ختم ہو جاتا ہے، مولوی کوئی ملاوٹ سلاوٹ نہیں کرتا، جلدی وہ جڑی ہے رکھی سکھی اذان وہی دے کے فوراً پہنچتا ہے پکوڑیاں سے۔ ہاں ایک آدمی نے اللہ والے سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے نا اذان والا
اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ کہوں، میرا خیال ہے اس سے ذرا اچھا ہو جائے گا، میرا خیال ہے اس سے ذرا اذان میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ۔ اللہ والے نے فرمایا، بلال نے کیسے کہا؟ اس نے کہا بلال نے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اللہ والے نے فرمایا سیدنا کہا، اس نے کہا نہیں کہا، تو انہوں نے کہا پھر خیالی اذان کے بجائے بلالی اذان پہ گزارا کرو، خیالی اذان کے بجائے بلالی اذان پہ گزارا کرو۔ تو ساری دنیا کے پرندے اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، آسمان کی بلندی میں تسبیح ہے، زمین کی وسعت میں تسبیح ہے، سورج کی تابانی میں تسبیح ہے، چاند کی درخشانی میں تسبیح ہے، چاند ستاروں کی چمک میں تسبیح ہے، کھیتوں اور سبزے کی لہک میں تسبیح ہے، پرندوں کی چہک میں تسبیح ہے، پھولوں کی مہک میں تسبیح ہے، سمندر کے تلاطم میں تسبیح ہے، دریا کے تموج میں تسبیح ہے، ندی کے بہاؤ میں تسبیح ہے، شاخوں کے جھکاؤ میں تسبیح ہے، رات کے سناٹے میں تسبیح ہے، سرسر کی شوخی میں تسبیح ہے، صدا کی لطافت میں تسبیح ہے۔ اس کی جلالت کی قسم، عبد المجید کے پاس وہ زبان نہیں ہے جو شبنم کے ٹھنڈے قطروں کے پاس، عبد المجید کے پاس وہ زبان نہیں ہے جو مہکتے ہوئے پھولوں کے پاس ہے، جو رات کے سناٹے کے پاس ہے، جو صبح کے سویرے کے پاس ہے، جو سورج کی تابانی اور چاند کی درخشانی کے پاس ہے، جو سمندر کی موجوں کے پاس زبان ہے۔ میرے پاس وہ زبان نہیں ہے۔ یہ سب اس کی تسبیح میں لگے ہوئے، صرف اتنا سا فرق ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں، تو ذکر کرتا ہے۔ آسمان بھی تسبیح کرتا ہے، زمین بھی تسبیح کرتی ہے، سورج بھی تسبیح کرتا ہے، چاند بھی تسبیح کرتا ہے، ستارے بھی تسبیح کرتے ہیں، سمندر بھی۔ میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، ماریشس کا بیچ، باربیڈوس کا بیچ، کاکسس بازار کا بیچ بہت خوبصورت ہے، لوگ بھی جاتے ہیں۔ میں دور جا کے کسی کونے میں کھڑا ہوتا ہوں تاکہ وہ بے لباس جانوروں کے شر سے بچ سکوں، دور جا کے کسی کونے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ سمندر کی جو ٹائمز ہیں، سمندر کی جو موجیں ہیں، دور سے بنتی ہیں، بڑی ہوتی آتی ہیں، کنارے کی طرف چلتی ہیں، وہیں سے تسبیح شروع کرتی ہیں، وہیں سے میں دیکھتا ہوں تسبیح تسلسل کے ساتھ تسبیح کرتی ہوئی کنارے کی طرف بڑھتی ہے، کنارے پہ آ کے سر پٹکتی ہے، یا باؤساد دیگر سر بسجید ہو کر اللہ اکبر کہتی ہے۔ اللہ کی جلالت کی قسم کہ میں ان کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں، کھڑا رہتا ہوں۔ دوست آ کر کہتے ہیں چلیں جی، جلسے والے بے چین ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ٹھہرو ذرا، آج مجھے ان کی زبان سے اس کی توحید سننے دو۔ مجھے تو ہر شے اللہ کی تسبیح اور اس کی توحید بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آسمان بھی شرک نہیں کرتا، زمین بھی شرک نہیں کرتی، ستارے شرک نہیں کرتے، ہوائیں شرک نہیں کرتی، پرندے شرک نہیں کرتے۔ ہوں تیری دلیل دیواں تینوں، تیرے گھر مرغی کدے بھی 2 انڈے اپنے چاہ کے دربار تے نہ جاسی، حضرت صاحب اے 2 انڈے منت مننے سن، تو ماں 20 بچے دتن، اے اپنی منت وصول، کدے کوئی مرغی ایک کام نہ کرسی۔ ذرا مرغیا تو کیتی پھرنا ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، سب تسبیح کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے ذکر کی سعادت بخشی ہے اس لیے کہ ذکر کے لیے دل ضروری ہے، دل ضروری ہے، اور دل صرف تیرے پاس ہے، نہ آسمان کے پاس ہے، نہ زمین کے پاس ہے،
نہ سمندروں کے پاس ہے، نہ پہاڑوں کے پاس ہے، نہ فرشتوں کے پاس ہے. فرشتے بھی ذکر نہیں کرتے. علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں. کیا ہے جی؟ وہ والملائکۃ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. میں اور آپ کہتے ہیں بادل گرج رہا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، اس کی گرج بھی تسبیح ہے، اس کی چمک بھی تسبیح. والملائکۃ وہ بھی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ والملائکۃ یعنی بادل بھی فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح. سبوح قدوس سبوح قدوس. ذکر تیری پہچان ہے، یہ تجھے ملا اس لیے کہ دل تجھے دیا گیا. رب العالمین نے فرمایا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. یا دل والا کرے تے یا دل دا خالق کرے. اذکرونی اذکرکم ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ بطن نہیں قلب. ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. قلب یہ اس کے لیے ہے قرآن کریم، اس کے لیے روشنی ہے، تذکرہ ہے، اجالا ہے، جس کا دل زندہ ہے. محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو انسانی قلوب کا سرجن عالمی، سرجن عالمی، سرجن. آنکھوں کے لیے بہت سے معالج، کانوں کے لیے بھی بہت سے ڈاکٹر، درد سر کے لیے بھی بہت سے حکیم، بخار کے لیے بھی بہت سے حکیم، لیکن دلوں کی بیماریوں کے لیے محمد عربی عالمی، سرجن عالمی. سرجن جسے کوئی ٹھیک نہ کر سکا اسے رحمت عالم کی نظر کرم نے سنوار دیا. ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. قلب شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکے تو عشق و مستی کا سفر میرے ساتھ کر لو تھوڑی دیر کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. ابھی ادھر سے بول رہے ہو، یہاں سے پتہ نہیں کب بولو گے. میں چاہتا ہوں اس کی قید سے نکل آؤ. دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک. دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک. نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ادھر سے آواز آئی نہیں ہے. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. کھڑے ہونے والے بھی میرے ساتھ آؤ اس کا سفر مل کے کریں. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین فطرت پر ہے، دین روح فطرت پر ہے، جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سرگودا والوں، موت نے بڑے بڑوں کو مار ڈالا. موت کا کام ہی یہی ہے، موت کا نام ہی یہی ہے، موت کی پہچان ہی یہی ہے کہ یہ مارتی ہے. بادشاہوں کو مارا، فلسفیوں کو مارا، دانشوروں کو مارا. ابو علی سینا جس مرض میں اسپیشلسٹ تھا وہی مرض لگا، مار ڈالا. موت نے سب کو مار ڈالا.
محمد تیرے قدموں کی خاک پہ ساری کائنات کو قربان کر دوں کہ تیرے غلاموں نے تو موت کو مار ڈالا. سب موت سے ڈرتے ہیں، موت تیرے غلاموں سے ڈرتی ہے. یہ کل کی بات ہے، ابھی اللہ نے ایک منظر دکھا دیا. اللہ نہ کسی کا پابند ہے نہ ہماری خواہشوں کا پابند ہے، بس اس نے اپنے کرم سے ایک منظر دکھا دیا. مارنے والوں نے شقاوت کی انتہا کر دی، مارنے والوں نے شقاوت کی انتہا کر دی. رحمت عالم کے غلاموں کی زبانیں پلاس سے پکڑی. یہ بھی کل کی بات ہے، کل کی بات ہے. پلاس سے پکڑی اس لیے کہ وہ اللہ اکبر کہتے تھے. وہ تم نہیں کہہ سکتے، تسی گجریلا کھاؤ. خیر نہیں. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات. عبد المجید اے پڑھ رہے ہیں. اے ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اے بھی ہونی چاہیے دل کی صفائی واسطے. پر ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. چکوٹھی سے آگے میں نے ایک بچے کو دیکھا، دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا، زخموں میں لہا بیٹھا ہے، اور ایک ہاتھ سے تسبیح کو سنبھالے بیٹھا ہے. یہ تصویر بہت اچھی ہے. ہم جب قریب گئے ہمیں دیکھتے ہی اس نے اپنی پیاری اور معصوم آواز میں اللہ اکبر کہا. مجھے یوں لگا جیسے اس کی تکبیر کو ہزاروں فرشتے اٹھا کر عرش بری کی طرف جا رہے ہیں. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. آج سرگودا والوں زندگی کا مظاہرہ کر کے مجھے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہو. 1 مرتبہ میرے لیے، 1 مرتبہ اپنے لیے اور میرے لیے، 1 مرتبہ دش لانتی کے لیے. نہیں ٹھہر ذرا، ٹھہرے بھائی، میں بوڑھے کو ذرا محنت کرنے دو. چاہتا ہوں آج تجھے زندگی کا ایک رنگ دے کے جاؤں. میں پہلواؤں گا مگر تڑپ کر. میں تکبیر کہوں نا 2 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر. ایسے کہو گے اللہ اکبر. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. جو میں کہہ رہا ہوں وہی کیجیے، اجتہاد نہ کیجیے. کلکتہ کے پاس ایک جگہ ہے پنچ گڑھ، 22 لاکھ مسلمان میرے سامنے تھے. امریکہ پہ خدا کی لعنت، CIA پہ خدا کی لعنت، فری میسن پہ اللہ کی لعنت، یہود و ہنود پہ اللہ کی لعنت، اور ان کے اتحادیوں پہ اللہ کی. واہ میرے اللہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں. کیا منظر دکھایا، کیا منظر. آج ایک طرف امریکہ کے مخالف کھڑے ہیں مجلس عمل کا عنوان لے کر، اور دوسری طرف امریکہ کے اظہار اکٹھے ہوئے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ فلانا بھی ہے. میں کہ ہاں تو ہے نا. کل شاہجی دلال بھی ہے سن، شاہ اللہ بخاری دلال بھی ہے سن. اور اب بجھانی ہوئے کہ آپ زمزم نہیں اکٹھا خریدا ہوں. اب بجھان واسطے کوڑا پانی کم آ جاتا ہے کدے کدے. کہ نہیں سمجھ آئی. تو 20-22 لاکھ مسلمان، بنگال کے مسلمان بڑے اچھے مسلمان ہیں. یا اللہ یہ تقسیم کا خط ختم کر، پھر ہمیں انہیں ہم سے ملا دے.
میں نے ان سے جب یہ کہلوایا رب العزت کی قسم ایسے معلوم ہوتا تھا فرش و عرش کے فاصلے سمٹ گئے. اس جلسے میں مجھے دعا کے وقت ہیلی کاپٹر اوپر آیا, میں سمجھا مجھے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. میرے کان میں دوستوں نے کہا نہیں حضرت کہ آپ کو اٹھانے کے لیے بچانے کے لیے آیا, 20 لاکھ انسان جب مسافر کے لیے بڑھیں گے آپ کا انتقال یقینی ہے. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. ہاں پھر سو گئے ہو نا, یہی تاری پہچان ہے. تھی جاگ دے بھی اس طرح جی پودری ہے جاگ دے. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. آخری نا میرا رب متوجہ ہو جائے, میرا رب متوجہ ہو جائے تمہارے عشق و مستی کی صدا پر. اور وائٹ ہاؤس بھی ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. ایک وسعت افلاک میں, ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. ایک خاکیہ ہوش میں تسبیح و مناجات. دیکھ ہوئے نا, ایک تکبیر مسلسل اور ایک تسبیح و مناجات. دیکھ ہوئے نا. اقبال کہتا ہے وہ مذہب مردانے خدا گاہ خدا مست, وہ مذہب مردانے خدا گاہ خدا مست. اور یہ مذہب ملا نباتات و جمادات. ایک ہم تو پتھر بھی کر رہے ہیں, ایک تو چڑیاں بھی کر رہی ہیں, عبد المجید بھی کر رہے ہیں. اس لیے اقبال کہتا ہے ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. اور کسی موقع پہ کہہ رکھا ہے میں نے, اگر آپ بھولے نہیں, ملا اور مجاہد کی اذان میں فرق یہ ہے کہ مجاہد کی اذان پتھروں میں گداز پیدا کرتی ہے اور ملا کی اذان جاگتوں کو سلا دیتی ہے. جس بے قرار ساری رات نیندر نہ آئی ہو, سویرے مولوی صاحب جنہوں نے وہ ملاوٹ والی اذان چھوڑ گئے نا 7 سرائیں, وہ گہری نیندر سو جاتی ہے پبلک ساری. شابش, ہاں تو بولی جاتے ایسی ستے جائیے. اقبال کہتا ہے عقل ہو تیری سپر عشق ہو شمشیر تیری. عقل ہو تیری سپر, سپر سمجھتے ڈھال, وہ جو ڈیفنس شیلڈ ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے دفاع کرنا ہو تو عقل کو امام بناؤ, دفاع کرنا ہو تو عقل. واجپئی کے پاس بم, میرے پاس بم. شیرون نے بم بنایا, واجپئی نے بم بنایا, ہم نے بھی بم بنایا. اس کے پاس میزائل ہیں, ہمارے پاس بھی میزائل ہیں. اللہ سلامت رکھے. شاہین نو بھی سلامت رکھے تھے, غوری نو بھی سلامت رکھے تھے, وہ سارے اللہ سلامت رکھے نا. پر ہوں میں سچی گل دساں, مینوں نہ بم تے نہ دے تے نہ میزائل تے نہ دے. یہ میرے ہتھیار ضرور ہیں, میں بڑھایا بھی ہوں تو میں پیارے بھی بڑے لگتے ہیں, تو میں انہوں چھوڑنا بھی کوئی نہیں, گل صاف ہے. پر مینوں انہاں تے ناز نہیں, مینوں ناز صرف اپنے رب دے کرم تے ہے. اقبال کہتا عقل ہو تیری سپر, دفاع کرنا ہوتے عقل میں امام بنا. تے جے کوئی وقت دا نمرود اگ جلا دے تے پھر عقل نو پاسے رکھ کے دل نو امام بنا. عقل ہو تیری سپر عشق ہو شمشیر تیری. عقل ہو تیری سپر عشق ہو شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماسی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ماسی اللہ کے لیے آگ ہے
تکبیر تیری تکبیر ہوں جانتا رہوں ہوں پھر سوئے نہ جاؤں چاہے بھی ملاقات حشر میں ہو معاشی اللہ کے لیے آ گئے تکبیر تیری جو ہونی سو گیوں نا جو ہونی سو گیوں تو پھر تیرے نصیبے نو کسے نے نہیں جگانا اس لیے کہ ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی ہو رہی ہے وہ اذان یہ اذان جو کشمیر میں ہو رہی ہے جو کندھار میں ہوتی رہی ہے جو شاملی میں ہوتی رہی ہے یہی اذان ہوتے ہوتے اب کشمیر میں الجہاد ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن اٹھ دولت بیدار بن اٹھ دولت بیدار بن پاؤں مسئلے دے رہے ہیں پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی یہودیوں کے پاؤں ہندوؤں کے پاؤں فلسطین میں کس کی بہنیں لٹ رہی ہیں کشمیر میں کس کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں بوسنیا میں کیا ہوا چچنیا میں کیا ہوا پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی پھول بننا بعد میں اس وقت لوکے خار بن پھول بننا بعد میں اس وقت لوکے خار بن ترجمہ کروں پھول بننا بعد میں اس وقت لوکے خار بن ہو رہی ہے وہ اذان ہو رہی ہے وہ اذان ہو رہی ہے وہ اذان اس دولت بیدار بن چل رہی ہے آندھیاں طوفان ایک آنے کو ہے چل رہی ہے آندھیاں طوفان ایک آنے کو ہے چیختے ہیں ذرے ذرے چیختے ہیں ذرے ذرے کوہ بن کوثار بن پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری صلاح الدین ایوبی بن کر محمد بن قاسم بن کر طارق بن زیاد بن کر عمر فاروق بن کر عمر بن کر عمر بن کر پھر تجھے ایک بار فرانسیا میں میڈیا الیکٹرانک میڈیا نے میرا انٹرویو کیا وہ کہنے لگے وٹ یور امپریشن اباؤٹ لیٹسٹ اپنے تمہارے اور میرے معیار مختلف ہیں میں کبھی خالد بن ولید ہوا کرتا ہوں کبھی سعد بن ابی وقاص لیکن میں کبھی عثمان بن عفان ہوا کرتا ہوں کبھی شاہ اسماعیل شہید کبھی صلاح الدین ایوبی ہوا کرتا ہوں کبھی حسین ابن علی حسین ابن علی جیتا ہے کہ ہارا جو کہتا ہے ہارا میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں
یہ میری شناخت ہے. میں حسین بن کے بھی جیتا کرتا ہوں. سب مارنا جانتے ہیں، میں ہوں جو مرنا بھی جانتا ہوں. میں جیتا ہوں. جو خود کو فاتح سمجھتے ہیں انہیں کہیے وہ اپنی فتح ہضم کر کے دکھائیں. کاپ کیوں رہے ہیں؟ پیچس کیوں لگی ہوئی ہے ٹونی بلیئر کو؟ ٹونی بلیئر بس کو پیچس اور اس کے اتحادیوں کو پیچس کیوں لگی ہوئی ہے؟ چوروں کی طرح چھپتے کیوں پھرتے ہیں؟ سیکورٹی کے انتظامات اتنے وسیع کر دیے کہ ملین ڈالر ان کے حفاظتی انتظامات پر خرچ ہو رہے ہیں. اور جس سے ڈرتے ہیں اس کے حفاظت کے لیے بلا مبالغہ $1 بھی خرچ نہیں ہو رہا. وہ اپنے اللہ کی حفاظت میں آرام سے بیٹھے. ان کی نمازیں بھی قضا نہیں ہو رہی، ان کے روزے بھی قضا نہیں ہو رہے. پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری. اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن. صاحب تبلونم میں اس تبل کی گل کر رہا جڑا جہاد کے میدان ہاں شابش کٹیا جاندہ ہے، بجایا نہیں جاندہ. تیرے تبلا سرنگی کی گل نہ پیا کردا جڑے قوالی تیرے جنات. صاحب تبلونم اور صاحب سیف و قلم، صاحب تبلونم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن. ہو رہی ہے وہ آواز، ہو رہی ہے وہ آواز. اٹھ دولت بیدار بن. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. سرگودا والوں، غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم کی نگاہوں نے جائزہ لیا حلقہ رشد کا. دیکھا ایک بوڑھا مجاہد نظر نہیں آ رہا. پوچھا میرا صاحب دیکھو کہاں ہے؟ ایک انصاری مجاہد دوڑا، احد کے سینے پہ بکھری ہوئی لاشوں کے قریب جا کھڑا ہوا. کہنے لگا سعد ابن ربی زندہ ہو تو جواب دو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا سعد زندہ ہو تو جواب دو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر مجاہد کہتا ہے سعد ابن ربی زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں. تو اس پر انگلی بلند ہوئی، ایک ہاتھ اٹھا. کسی اور کے لیے زندہ نہیں، لیکن اگر میرے محبوب نے یاد کیا تو پھر چند سانسیں ان کی امانت. یہ مجاہد قریب آیا، دیکھا سعد 70 سالہ بوڑھا شباب کے منزل پہ ہے، شباب کی منزل پہ. صاحب کہنے لگا میرے آقا سے سلام عرض کرنا. جسم ٹوٹ گیا ہے، چلنے کے قابل نہیں ہوں، ورنہ اپنی شمع پر پروانہ وار پہنچتا. سلام عرض کرنا. کہنا آسمان کے ستاروں، صحرا کے ذروں، درختوں کے پتوں، سمندروں دریاؤں ندی نالوں آبشاروں اور بارش کے قطروں، فرشتوں
ساری آیات سے زیادہ تجھ پر اللہ کی رحمتیں اور درود و سلام ہوئے محسن اعظم. ہم کیا تھے تو نے ہمیں کیا کر دیا، ہم کیا تھے تو نے ہمیں کیا بنا دیا. ہم تو مجاور تھے لات و منات کے، عزا و حبل کے درباروں کے مجاور تھے، تو نے ہمیں بدر و احد کا مجاہد بنا دیا. ہم حلوائی تھے تو نے ہمیں شدائی بنا دیا. ہم ہر جائی تھے محمد تجھ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا. ہم موت سے ڈرتے تھے رحمت عالم تجھ پہ اللہ کی انگنت رحمتیں ہوں تو نے ہمیں زندگی کا وہ راز سکھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے. نہ دولت کی تمنا، نہ مال کی ہوس، نہ اولاد کا عشق، اب ہماری منزل وہ ہے یا آپ ہیں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ میرا بم ہے جو واجپئی کے پاس بھی نہیں، شیرون کے پاس بھی نہیں، اور بش لانتی کے پاس بھی نہیں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دیکھ لیں اپنے استاد کے سامنے کہلوا رہا ہوں، اور ان کے مسلک میں ذکر خفی انسب ہے، لیکن میں نے کہا ذکر خفی ان کے لیے ہے جو ذرا تھوڑے جائیں اونگتے ہون، جب اونگتے پہ ہون انہوں نے تھوڑے جو ذکر خفی بھی مل جاسی نا تو انہوں کی اکھ کھل ویسی. میں تو سدیاں پیانوں بلکہ مریاں پیانوں جگا رہے ہاں، میں نے تو قبرستان ہی سزانا دینیا پی گئی. ہوں ذکر جدید کی اجازت ہونی چاہیے میرے ہاتھ سے. استثناء ہے جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، اسے منبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے، جغرافیہ کی حدود میں محدود نہ کیجیے، اسے منبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے. یہ فرام سے گونجا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرام سے گونجا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بدر سے گزرا، احد سے گزرا، تبوک و یرموک سے، مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا شامی میں گونجا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بالاکوٹ سے گزرا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. قندھار سے گزرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کشمیر میں گونج رہا ہے لا الہ
الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گناہ لے کے نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ واجپائی آگ کے آگے جھکتا ہے، واجپائی پانی کے آگے جھکتا ہے، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی آگ، کوئی پانی، سب مخلوق کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ میری شناخت اور میری پہچان اور میرا امتیاز ہے کہ میں صرف خالق کے سامنے جھکتا ہوں۔ میرا معبود کون ہے؟ ہوں بول سن اللہ کی، پہلے اللہ سیاست دان ہو گئے ہو، ہاں، حالانکہ میں نے یہ سبق خوب یاد کرایا ہوا ہے آپ کو۔ میرا معبود کون ہے؟ ہی اللہ، ہی پہ زور، ہی پہ، تاکہ بھیدے بیمارن اللہ شفائے کاملہ عطا فرماوے۔ میرا معبود کون ہے؟ مشہود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ قرآن کی یہی مرضی ہے، اس رات آسو تو پھر سکون اور کامیابی پاس ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔